السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. زندگی بہرحال اچھی ہو یا بری، اس کی سب سے بہترین بات یہ ہے کہ یہ گزر ہی جاتی ہے. اسی طرح وقت ہے کہ اچھا یا برا بالآخر کٹ ہی جاتا ہے، لیکن ایک وقت میں آ کر انسان کچھ دیر کے لیے یہ ضرور سوچتا ہے کہ کیا میں نے اپنی زندگی میں جو اہم فیصلے کیے وہ درست تھے یا غلط. اور شاید ہم 21ویں صدی کے نوجوانوں کے پاس تو سوچنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے، پچھتانا تو بہت دور کی بات. میری کہانی بھی شاید ایسے بہت سے لوگوں کی کہانی ہو جو اپنی زندگی کے فیصلوں پہ بہت کم غور و فکر کیا کرتے ہیں. ان دنوں کی بات ہے جب پاپا کے دماغ میں کسی نے ڈال دیا تھا کہ فیروزہ کے ساتھ میں خوش نہیں رہ سکوں گا. حالانکہ ان کو اچھی طرح پتا تھا مجھے لبرل اور ماڈرن لڑکیاں پسند ہیں. میں براڈ مائنڈڈ لڑکیاں پسند کرتا ہوں جو اپنے شوہر سے ایک قدم پیچھے نہیں بلکہ ساتھ ساتھ چلیں. پورے اعتماد اور حاضر جواب لڑکیاں ہمیشہ سے میرا آئیڈیل رہی ہیں، اور اپنا یہ آئیڈیل مجھے فیروزہ کی صورت میں مل گیا تھا. پھر بھلا میں کیوں کسی اور کو اپنی زندگی میں شریک کرنے لگا، اور کسی اور بھی کون؟ حالہ میری اکلوتی پھپھو کی اکلوتی صاحبزادی. میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں وہ تمہاری زندگی سنوار دے گی. پاپا آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے میری زندگی بگڑی ہوئی ہے. میں کوئی عیاش امیر زادہ ہوں جس کی دولت کا بھی دیوالیہ نکل چکا ہے اور زندگی کا ان قریب. اوہو ارحم، فضول باتیں کرنے میں تمہارا جواب نہیں کوئی. ممی نے ایک دم دہل کر مجھے ٹوکا. میرے معاملے میں وہ ٹپیکل مڈل کلاس والی ماؤں کی طرح بیہیو کرتی ہیں، حالانکہ ان جیسی ایکٹیو، سوشل اور موڈ قسم کی ممی پورے سرکل میں نہیں پائی جاتی. پاپا حالہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ سر جھکائے، سیدھی مانگ، لمبی چوٹی بنائی ہوئی دبو سی لڑکی جو سب کے سامنے تو کیا تنہائی میں بھی شاید ہی میرے سامنے سر اٹھا کے بات کر سکے، جبکہ مجھے چاہیے کانفیڈنٹ انڈیپینڈنٹ گرل جس میں ہر قسم کا ڈیسیژن لینے کی صلاحیت ہو، جو سنیں دیکھیں کہہ کر ایک ایک بات کے لیے میرا منہ نہ دیکھا کرے. میں مسلسل پاپا کو قائل کرنے میں لگا ہوا تھا. یہ نہیں تھا کہ وہ مجھے پریشرائز کر رہے تھے یا پھر فیروزہ کے لیے رضامند نہیں تھے، ایسی کوئی بات نہیں تھی. بس یہ تھا کہ فیروزہ انہیں کچھ سوٹیبل نہیں لگ رہی تھی. میں جانتا تھا آخری فیصلہ میری مرضی سے ہی ہوگا، اس لیے میں بالکل ریلیکس تھا. لیکن میں چاہتا تھا جیسے میں ریلیکس ہوں ویسے میرے پیرنٹس بھی ریلیکس ہوں، ان کے دل پر کوئی بوجھ نہ رہے. جتنی بہتر مجھے اپنے لیے فیروزہ نظر آتی ہے انہیں بھی اتنی ہی بہتر محسوس ہو. میرے فیصلے میں انہیں بھی اتنی ہی پرفیکشن نظر آئے جتنی مجھے نظر آتی ہے، اور وہ مجھے دل سے نہیں بلکہ خوشی خوشی میری شادی میں شریک ہوں. یہ بات تو طے تھی کہ شادی میری مرضی سے ہونی ہے، اور پاپا یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کا اکلوتا بیٹا ان کی مرضی پر اپنی خواہش قربان کر دے. وہ زندگی میں کبھی بھی اتنے کنزرویٹو مائنڈڈ نہیں رہے تھے، تو اب تو یہ میری زندگی کا معاملہ ہے. فیروزہ میری خالہ کی بیٹی ہے. حال ہی میں خالہ امریکہ سے پاکستان شفٹ ہوئی ہیں اور اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی پاکستان میں ہی کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں. اس ارادے میں ان کی دونوں بیٹیوں فیروزہ اور ارشین کی پسند کا 95% دخل ہے، جنہیں کالی آنکھوں اور کالے بالوں والے ایشیائی مرد پسند ہیں. میں بھی کچھ ممی کے نخوت بھرے رویے اور پاپا کی لاپرواہیوں کی وجہ سے ددھیال سے زیادہ ننیال سے اٹیچ رہا. ددھیال میں دادا دادی کی رحلت کے بعد صرف پھپھو ہی باقی بچی ہیں. پاپا نے زندگی بھر غیر ذمہ دارانہ انداز میں اپنی بہن کا خیال رکھا. دل چاہا تو دوسرے دن پھپھو کے یہاں پہنچ گئے. اب بھی کچھ ایسی ہی بات تھی. انہیں خیال تو تھا کہ ان کی بھانجی اور بیٹے میں کوئی تعلق قائم ہو سکتا ہے جو بیوہ بہن کے بوجھ کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوگا. لیکن وہی ازلی غیر ذمہ داری کہ بیٹے نے انکار کر دیا تو انہوں نے بھی زور نہیں ڈالا. ہاں بس دل میں ایک خیال لیے رہ گئے کہ ایسا ہو سکتا تھا یا کاش ایسا ہو جاتا. یہ میرا خیال ہے کہ ان کا دل
حالہ میں اٹکنے کی وجہ سے ابھی تک فیروزہ کی طرف مائل نہیں ہو سکا، اس لیے میں نے ان کے دل سے اس بوجھ کو کم کرنے کی خاطر حالہ کے لیے ایک بڑا اچھا پرپوزل بھجوایا۔ کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ پھپھو کا کوئی بیٹا تو ہے نہیں، اس لیے چھان بین کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ڈالی۔ اس لیے جب میں نے ان کو ہر طرح سے اطمینان دلایا تو ایک سادہ سی تقریب میں حالہ کی انگلی میں وجاہت حسن کے نام کی جگمگاتی انگوٹھی پہنا دی گئی۔ میں نے اس دن پاپا کو خوش دیکھا، مجھے بھی تھوڑا اطمینان ہوا۔ تھوڑا اطمینان اس لیے کیونکہ میرے اس اقدام سے ممی کا منہ بن گیا تھا۔ انہیں پہلے ہی اس بات کا رنج رہتا تھا کہ پیدائش کے چند ماہ سے لے کر 15 برس گزر جانے تک دادا دادی کی پرانے زمانے کی جاہلوں والی مہربان نرم ٹھنڈی چھاؤں میں تربیت پانے کی وجہ سے میرے اندر ہائی سوسائٹی میں موو کرنے والے گٹس بہت کم تھے۔ ایسا صرف وہی خیال کرتی تھی۔ میرے خیال میں مجھ میں کسی قسم کے مینرز یا گٹس کی کمی نہیں تھی۔ ہاں، ایک چیز کی زیادتی تھی اور وہ تھی انسانیت۔ ہاں ٹھیک ہی ہے، اپر کلاس کے بے حس رئیس زادوں میں اتنی انسانیت بھی زیادتی کی کیٹیگری میں آتی ہے۔ دادا دادی نے ان 15 سالوں میں جیسے زندگی بھر کا مذہبی جمع جتھا میرے دماغ میں انڈیل دینے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ دنیاوی تعلیم کے لیے تو بے شمار ادارے تھے، لیکن دینی تعلیم کا کوئی پرسان حال نہ تھا، اور دادا دادی اگر مزید لمبی عمر پاتے تو یقیناً میری مذہبی تعلیم کی عمر بھی زیادہ ہوتی، اور ممی کے نزدیک اس دقیانوسی تعلیم کے حصول پر پچھتاوے اور رنجیدگی کا گراف اور بھی اونچا ہو جاتا۔ اب بھی انہیں ہی سب سے زیادہ ناگوار گزرا یہ سب کہ اتنے امیر، اتنے پڑھے لکھے گھرانے میں میں نے حالہ کا یوں آرام سے رشتہ کرا دیا۔ وٹ نان سینس! اب تم اس طرح ایک انتہائی فضول سی پرابلم سولو کرنے کے لیے اتنا ہیڈک لوگے؟ سیدھی طرح نو کہہ دو۔ کیا تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ کوئی تمہیں پریشرائز کر کے اپنی بات منوا سکتا ہے؟ او کم آن ممی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو پھر کیا مائی چائلڈ؟ آئی ڈونٹ نو، آئی لو یو اینڈ آئی لو پاپا۔ میں انہیں خوش کرنا چاہتا ہوں، انہیں ریلیکس دیکھنا چاہتا ہوں، دیٹس اٹ۔ شاید رشتوں کو نبھانے اور برتنے کا یہ سلیقہ مجھے اپنے ددیال سے ہی ملا ہے، لیکن ممی کو میری حالہ کے لیے یہ بھاگ دوڑ اور اپنے ایک اچھے دوست سے اس کا رشتہ فٹ کرانا ایک دقیانوسی اور انتہائی چیپ اقدام لگا۔ ہاں، چیپ ہو سکتا ہے ہمارے جیسی اپر کلاس میں، جہاں ہر کوئی صرف اپنی ذات کے لیے سوچتا ہے۔ خیر، میری اور فیروزہ کی انگیجمنٹ پر سب بہت خوش تھے۔ اپیا اور انصر بھائی اسلام آباد سے 3 دن پہلے ہی تشریف لائے تھے، اور میں نے پہلی فرصت میں اپنے گھر کی واحد جوان نوکرانی کو 3 دن پہلے ہی 5 دن کے لیے فارغ کر دیا۔ ممی حیران تھی، نبیلہ پریشان، لیکن میں پرسکون تھا۔ ممی، آپ کو پتہ ہے انصر بھائی کس ٹائپ کے بندے ہیں اور نبیلہ کس ٹائپ کی ملازمہ ہے؟ منٹوں میں طبیعت صاف کر دینے والی۔ اپنے سامنے موجود امیر بندے کے سٹیٹس اور اپنی مجبوری کو یہ کبھی خاطر میں نہیں لاتی۔ میں نہیں چاہتا گھر میں کوئی ہنگامہ برپا ہو یا کسی کا موڈ آف ہو، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ اپیا میری منگنی میں شرکت کیے بغیر واپس چلی جائیں۔ ممی سمجھ گئی نبیلہ کو ایسی کسی قسم کی وضاحت دینے کا میں پابند نہیں تھا، اس لیے اسے چپ چاپ چلتا کیا۔ 5 دن کے بعد جب نبیلہ کام پہ واپس آئی تو اپیا سمیت انصر بھائی اسلام آباد واپس سدھار چکے تھے۔ میں پرسکون تھا اور بہت خوش بھی، لیکن ممی خفا تھی۔ اتنا کام تھا اور تم نے اسے چھٹی دے دی؟ صاحب کی کرم نوازیاں تو دیکھیے۔ میں ممی کو پہلے ہی وضاحت کر چکا تھا، اب دوبارہ وضاحت دینے کے موڈ میں نہیں تھا، لیکن جب ان کی بڑبڑاہٹ کم نہیں ہوئی تو میں نے ایک دم جھنجھلا کے کہا، ممی، میں آپ کو ساری بات کلیئر کر چکا ہوں، اور انصر بھائی کی نیچر کا آپ کو اچھی طرح علم ہے، ان سے کچھ بھی امید کی جا سکتی ہے۔ ارے تو کیا کرتا، وہ کھا تو نہیں جاتا؟ ممی کو بڑا قلق تھا کہ ایک معمولی ملازمہ کو بلا وجہ 5 دن کی چھٹیاں مل گئیں، اور وہ بھی ایسے خاص الخاص دنوں میں جبکہ کام بہت زیادہ تھے، جو ایک بوڑھی بوا اور ایک چھوٹا سا لڑکا اتنے اچھے طریقے سے نہیں نمٹا سکتے تھے جتنے احسن طریقے سے نبیلہ انہیں سمیٹ سکتی تھی۔ میں نبیلہ کی اس خصوصیت کا معترف تھا، وہ ایک پھرتیلی اور پرخلوص ملازمہ تھی،
ایسے ملازمین کا ملنا آج کل بلا شبہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں نے کئی بار ممی کے منہ سے بھی اس کے لیے تعریفی کلمات سنے تھے، شاید تبھی میں نے اسے انصر بھائی سے بچانے کے لیے چھٹی پہ بھیج دیا تھا۔ انصر بھائی بلا شبہ ایک شفیق باپ، ایک محبوب شوہر اور ایک فرما بردار داماد تھے، لیکن ایک مضبوط کردار کے مرد نہ تھے اور نہ ہی بننا چاہتے تھے۔ نفس کے آگے ذرا سی بھی مزاحمت کیے بغیر بالکل بے دست و پا ہو جاتے تھے۔ منہ ماری کی عادت تھی، ایک پر قناعت کرنا انہوں نے سیکھا ہی نہیں تھا، مگر تھے بلا کے احتیاط پسند، صرف وہیں پہ ضبط سے کام لیتے جہاں کھلم کھلا عزت پر آنچ آتی ہو۔ انہوں نے کبھی اپنی کسی قابل اعتراض ایکٹیویٹی کا پتہ نہ لگنے دیا تھا ممی یا اپیا کو۔ میں تو خود مرد ہوں، اس لیے ان کی حیثیت سے اچھی طرح واقف ہو گیا، ورنہ ممی اور اپیا تو بس ان کی گہری نگاہوں تک ہی غلط جانتی تھی، تبھی ممی اتنا بگڑ رہی تھی۔ لیکن میں اس امر سے بخوبی واقف تھا کہ بلا کی احتیاط پسندی انصر بھائی کی فطرت میں ہے، نبیلہ کی نہیں۔ اس وجہ سے میں یہ قدم اٹھانے پہ مجبور ہو گیا۔ خیر، منگنی کا فنکشن بہت شاندار رہا اور شادی اور منگنی کے بیچ میں صرف میری ضد کی وجہ سے بہت تھوڑے عرصے کا وقفہ دیا گیا، بس اتنے دن جن میں کپڑوں اور زیور کی شاپنگ کی جا سکے۔ ڈیٹ فکس ہونے کے بعد تو فیروزہ نے باقاعدہ مجھ سے پردہ کرنا شروع کر دیا۔ مجھے ہنسی بھی آئی اور غصہ بھی۔ میرا اس سے ملنا جلنا سب ختم ہو گیا۔ فون پر بات کرنے کی آزادی تھی۔ بقول فیروزہ کے وہ اس پیریڈ کو بہت انجوائے کر رہی تھی، اس لیے میں نے بھی ملنے پر اصرار نہیں کیا۔ انتظار کا بھی اپنا ہی ایک چارم ہوتا ہے، اور اس ڈیوریشن کی ساری اٹریکشن شاید اسی دوری میں پوشیدہ ہے۔ میں نے بعد میں جانا، اور یہ بھی بعد میں جانا، کہ بچپن میں اپنے دادا کے کہنے پر کچھ وقت کے لیے اپنائی گئی عادتیں لاشعوری طور پر ہی صحیح میری جڑوں میں کہیں بہت گہرے پنجے گاڑے بیٹھی رہی۔ جوہری کو کیا معلوم کس طرح کی مٹی میں کیسے پھول ہوتے ہیں، کس طرح کے پھولوں میں کیسی باس ہوتی ہے۔ جوہری کو کیا معلوم، جوہری تو ساری عمر پتھروں میں رہتا ہے، زرگروں میں رہتا ہے۔ جوہری کو کیا معلوم، یہ تو بس وہی جانے جس نے اپنی مٹی سے اپنا ایک ایک پیماں استوار رکھا ہے، جس نے صرف پیماں کا اعتبار رکھا ہو۔ جوہری کو کیا معلوم کس طرح کی مٹی میں کیسے پھول ہوتے ہیں، کس طرح کے پھولوں میں کیسی باس ہوتی ہے۔ میں پھپھو کے یہاں اپنی شادی کا کارڈ دینے آیا تھا جب یہ آواز سن کر برآمدے میں ہی رک گیا۔ آواز بلا شبہ حالہ کی تھی، اور کتنی خوبصورت تھی۔ اس دن اس کا اندازہ ہوا جس دن یہ پیاری نظم میں نے اس کی آواز میں سنی۔ آواز میں ترنم تھا، ایک ردھم سا محسوس ہوا تھا، حالانکہ وہ گا نہیں رہی تھی، صرف پڑھ رہی تھی، لیکن بغیر دیکھے بھی میں کمرے میں موجود نفوس کے سکتے کسی اس حالت کو محسوس کر سکتا تھا جس میں خود گھرا کھڑا تھا۔ ایک دم سے نظم ختم ہو گئی اور سکتہ ٹوٹ گیا۔ میں سر جھٹک کے آگے بڑھا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہاں صرف پھپھو اور حالہ ہی تھیں۔ پھپھو مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ حالہ نے ایک دم سے صوفے پہ پڑا دوپٹہ اٹھا کر اپنے شانوں پہ برابر کیا۔ میں نے اس کی آواز کی تعریف کی، وہ شرما گئی اور میرے جانے تک اپنا دوپٹہ اپنے کندھوں پر برابر ہی کرتی رہی۔ واپسی کا سارا وقت مجھے اپنی اس حالت پہ ہنسی آتی رہی جو حالہ کی آواز سن کر مجھ پہ طاری ہو گئی تھی۔ بھلا حالہ کی آواز اتنی خوبصورت کہاں جتنی فیروزہ کی آواز، اور پھر اس کا انداز بیاں۔ وہ جب بولتی تھی تو میں تو کیا، تمام محفل پہ سکوت طاری ہو جاتا تھا۔ سر اٹھا کر اعتماد سے ہر بات کا جواب دیتی ہوئی بہت ڈیشنگ لگتی تھی۔ وہ منہ ٹیڑھا کر کے غلط ملط انگلش بولنے والی امریکہ پڑھ لڑکیوں میں سے نہیں تھی، بلکہ حقیقتاً ایک پڑھی لکھی قابل لڑکی تھی۔ اس میں شک نہیں کہ میری چوائس زبردست تھی۔ شادی کے بعد شروع کے دن تو ہوا کے صبح جھونکوں کی مانند گزرے، پتہ بھی نہ چلا۔ زندگی واپس روٹین پر آنے کے باوجود خوبصورت دکھائی دیتی تھی۔ من پسند شریک حیات ساتھ ہو تو زندگی میں کچھ اور ہی رنگ گھلے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔
فیروزہ بالکل ویسی ہی بیوی تھی جیسی میں چاہتا تھا۔ اسے پا کر میں بے انتہا خوش تھا۔ مجھے خوش دیکھ کر ممی پاپا خوش تھے۔ میں نے جلد ہی فیروزہ کو گھر کے سب لوگوں سے خصوصاً انصر بھائی سے تفصیلی تعارف کروایا۔ انصر بھائی کے بارے میں سن کر فیروزہ بس حیرت زدہ سی مجھے دیکھتی رہی، بولی کچھ نہیں۔ میں نے بھی عافیت جانی۔ اپنے اکلوتے بہنوئی کی برائی کرتا ہوا شاید میں خود کو بھی زیادہ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ حالانکہ شادی کا کارڈ آن پہنچا۔ ہماری شادی کو زیادہ دن نہیں گزرے تھے۔ حالہ کی شادی کا سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ حالہ کو فرنیچر اور زیور دینے کے لیے میں نے پھپھو سے وعدہ کیا تھا، ساتھ ہی مجھے ممی کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن پاپا بہت خوش اور پرسکون سے یہاں وہاں ادھر ادھر لان کی ارینجمنٹ، مائیوں مہندی کی تقریبات کے لیے ویٹرز اور کک کے انتظامات کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ بیٹے سے بھانجی کی شادی تک آتے آتے گو کہ شادی کا وہ سٹینڈرڈ نہیں رہا تھا، پھر بھی یہ سٹینڈرڈ پھپھو کے محلے والوں کی نظر میں بہت ہائی تھا۔ خواتین اور لڑکیاں حیرت سے منہ میں انگلی دبا کر باوردی ویٹرز کو ادھر ادھر کولڈ ڈرنک سرو کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ ان کی حیرت کی وجہ صرف یہ ویٹرز ہی نہیں بلکہ ہمارے گھر کی خواتین بھی ہیں، خاص طور پہ فیروزہ، جس نے آج ساڑی کے اوپر بہت کم چوڑائی والے سٹیپس کا سلیو لیس بلاؤز پہن رکھا تھا۔ ڈارک میرون کلر کے بلاؤز میں اس کا دودھیا بدن چیخ چیخ کر سب کو دعوت نظارہ دے رہا تھا۔ مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ فیروزہ میں کوئی فالٹ دکھائی دیا۔ بیٹا جی، عورت اپنے آپ کو جتنا ڈھانک کر چھپا کر رکھے اتنی ہی قیمتی اور انمول ہوتی ہے۔ میرے کانوں میں دادا جی کی آواز گونجی۔ 15 سال تک دی جانے والی تربیت اب اپنا رنگ دکھا رہی تھی۔ میں فیروزہ کے کپڑوں پر اکثر و بیشتر نقطہ اعتراض اٹھانے لگا اور وہ جواباً مجھے مڈل کلاس تھنکنگ کے طعنے دیتی تھی، لیکن اس کے باوجود ہمارے درمیان کبھی بھی کوئی معمولی سی بھی جھڑپ نہیں ہوئی تھی۔ میں جتنے آرام سے اس کی ڈریسنگ کی خرابیوں سے اسے آگاہ کرتا، اتنے ہی سکون سے اسے قائل کرنے پہ مجبور کر دیتا۔ وہ بھی ہنس ہنس کر شہد رنگ لہجے میں مجھے کڑوی کسیلی لپیٹ لپیٹ کے سناتی رہتی، لیکن جاہل عورتوں کی طرح کبھی اس نے چیخ چلا کر اپنی برتری مجھ پہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے اس کی یہی باتیں پسند تھیں۔ شادی کے بعد حالہ ہم لوگوں سے ملنے گھر آئی تو اپیا بھی رہنے آئی ہوئی تھی۔ اتفاق سے اسی شام انصر بھائی بھی پہنچ گئے اور پھر ڈنر کرنے تک فیروزہ میری سخت تنقیدی نظروں کے حصار میں رہی، کیونکہ آج اس نے پھر گہرے کلر کی سلیو لیس شرٹ زیب تن کر رکھی تھی۔ اس کا لباس جس میں دوپٹہ سرے سے ندارت تھا، انصر بھائی کے لیے ڈنر سے زیادہ پسندیدہ ثابت ہو رہا تھا۔ جب فیروزہ نے آج کی دعوت میں پہننے کے لیے یہ ڈریس سلیکٹ کیا تھا، اس وقت میں نے زیادہ نوٹس نہیں لیا تھا، لیکن اب اچانک انصر بھائی کے آ جانے پر میرا موڈ کچھ آف سا ہو گیا۔ اپنی فیلنگز پر میں خود بھی حیران تھا۔ شاید ایک دو عادات نہیں بلکہ ساری نیچر میں ہی میں نے دادا دادی کی تربیت کے مطابق خود کو ڈھال لیا تھا۔ آج زندگی میں پہلی بار مجھے حالہ فیروزہ سے بہتر لگی۔ اس نے انتہائی نفاست سے ساڑی کو اپنے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ بلاؤز فل سلیوز اور مناسب گلے پہ مشتمل تھا۔ اسے اپنی ساڑی کو سنبھالنے میں کوئی دقت پیش نہیں آ رہی تھی، نہ ہی اس نے پلو کو پھیلا کر ایک ہاتھ پر ایسے ڈالا تھا کہ اسے صحیح کرنے کے بہانے بار بار اتار کر ایک جھٹکے کے ساتھ کندھے پہ پھینک سکے، نہ ہی اتنا اونچا ہیئر سٹائل بنایا تھا جس سے اس کی شفاف گردن نمایاں ہو کر کسی کو امتحان میں ڈالے۔ فیروزہ تو جب بھی ساڑی پہنتی ایسی باتوں کا خیال نہ رکھتی، جیسے اس وقت وہ ڈنر کے بعد سب کو کافی سرو کر رہی تھی تو میری نظریں انصر بھائی کی نظروں کا طواف کر رہی تھی اور انصر بھائی کی نظریں مسلسل فیروزہ کے قیامت ڈھاتے سراپے کو فوکس کیے ہوئے تھیں۔ انصر بھائی کے چہرے پہ عجیب خباثت بھری مسکراہٹ تھی۔ میرا دل چاہا کہ ان کے ہونٹوں پہ ناچتی یہ خبیث مسکراہٹ نوچ کے پھینک دوں اور ایک بڑی سی چادر لے کر فیروزہ کو اس میں چھپا دوں۔ شاید فیروزہ ٹھیک ہی کہتی تھی، میرے اندر ایک کنزرویٹو اور حاکم قسم کے مڈل کلاس مرد کی گھٹی ہوئی سوچ گھسی ہوئی تھی۔ یہ الگ بات کہ میں نہ تو مکمل طور پر اس تھنکنگ سے دستبردار ہونا چاہتا تھا اور نہ ہی اپنی تھیوری کو اپنے اور اپنے سے متعلق
दूसरों के ऊपर थोप देना चाहता था। मुझे फ़िरोज़ा की पुरएतमाद शख्सियत अच्छी भी बहुत लगती थी और उसका ये खुला डुला अंदाज़ खिलता भी बहुत था। मेरी सोच को एकदम ब्रेक लगा। मैं अंसर भाई के बराबर में ही बराजमान था। फ़िरोज़ा उन्हें कॉफ़ी देने के लिए आगे झुकी और उस एक लम्हे में मेरी हस्ती फना हो गई। अंसर भाई हमेशा से इतने फॉर्मल नहीं थे जितने उस वक्त हो गए थे और एक ख़ास अंदाज में आगे झुककर उसका शुक्रिया अदा कर रहे थे। सिर्फ एक पल का खेल था सारा। फ़िरोज़ा को पता भी न चला होगा कि अंसर भाई को क्या क्या पता चल चुका है। मुझे अपना पूरा वजूद एक अनदेखी दलदल में धंसा हुआ महसूस हो रहा था। जाने दादा, सबसे बड़ी और कड़ी जंग नफ्स की जंग होती है। जो उससे जी जाता है और अपने नफ्स को शिकस्त दे देता है, वो इस ज़िंदगी की खुशियाँ और दौलत जीत जाता है जो दायमी और मुस्तकिल रहने वाली है। दादा मेरे आसपास ही कहीं बोले थे। हाला वापसी के लिए उठ खड़ी हो गई। उसने पास रखा हुआ ब्लैक स्कार्फ उठाकर सर ढांप लिया और मुझे बेसाख्ता फुफ्फो याद आ गई। उसके बात करने चलने फिरने का अंदाज बिल्कुल फुफ्फो जैसा ही था, सुथरा और पाकीज़ा। लेकिन अपनी ज़ात, तरबियत और हया का हाला मेरे गिर्द छोड़ गई और मैं खुद को आज बहुत तहे दामन महसूस कर रहा हूँ। जानता हूँ कि अब बकिया ज़िंदगी मुझे कर्ब और दर्द के इस सहरा में सफ़र करना है, जहाँ मुझ जैसे बाकी 90% मर्द सफ़र कर रहे हैं कि जो ज़िंदगी के अहम फैसलों के वक्त फैसला साजी करते वक्त खुद को सो कॉल्ड मॉडर्न और लिबरल मर्द कहते हैं, मगर जब अमली ज़िंदगी में उनका लिबरलिज़म और मॉडर्निज़म से सामना होता है तो एकदम कंजर्वेटिव और घटिया मर्द कहलाते हैं, जो कि मेरे और फ़िरोज़ा के मामले में हुआ। मैं उसे पढ़ा लिखा बाशऊर समझता था, लेकिन वो खुद को लिबरल, मॉडर्न, आउटस्पोकन, कॉन्फिडेंट लड़की कहती थी। अब ज़िंदगी भर की ये जंग तो शायद हमारे दरमियान जारी रहेगी कि आखिर को फ़िरोज़ा मेरी अपनी पसंद थी और अब ज़िंदगी में जब भी मैं फ़िरोज़ा को अपनी पसंद के सांचे में ढालने की कोशिश करूँगा, मुज़ाहमती अमल तो होगा। इसीलिए आज अपनी बीवी, अपनी इज़्ज़त, अपनी महबूबा, अपनी शरीके हयात को जाने महफिल मर्दों की निगाहों का मरकज़ देखकर भी मैं खामोश हूँ। मुझसे ना पूछे मेरे अंदर दर्द के, कर्ब के, तकलीफ़ के और अज़ियत के कैसे जवार भाटे उठ रहे हैं, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ। फ़ैसले का वक्त तो गुज़र चुका है। हाँ, आज एक गलत फ़ैसले के बाद दूसरा गलत और फिर तीसरा गलत फ़ैसला ज़रूर करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता हूँ। सो मैंने खामोशी और दुआ की राह इख्तियार कर ली है। ये नुक्ता समझ आते आते हम अपनी ज़िंदगी में बहुत से घाटे के सौदे कर बैठते हैं कि अगर मर्द को अपनी निगाह नीची रखने का हुक्म है तो औरत का असल जेवर भी उसकी हया है। और यकीन मानिए तो अपनी इस दुख भरी कहानी पर आज एक दफ़ा फिर नज़र डालने के बाद दिल से यही दुआ है कि अल्लाह हर मोमिन मर्द और औरत को बाकिरदार और बाहया जीवन साथी अता फरमाए और दुनिया में कोई और मुझ जैसे कर्ब और अजियत में मुब्तला होकर मुनाफ़िकत की ज़िंदगी ना गुजारे। आमीन सुम आमीन।